بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر ناصر و معین اما بعد، درس اسلام کو لے کر آج تیسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس نشست کا آغاز تلاوت کلام اللہ مجید سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ انہی آیات کریمہ سے معطر ہوتے ہوئے پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر درود و رحمت بھیجتے ہوئے آپ کے آل پر اور اصحاب منتجبین پر اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے محفل مذاکرے میں جس طرح آپ سب آشنا ہیں، میر واعظ وسطی کشمیر جناب مولانا سید عبداللطیف بخاری صاحب ہیں، اور حوض علمیہ جامع باب العلم سے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین صاحب ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری ایک بڑی علمی شخصیت اس محفل میں تشریف فرما ہے، جناب مولانا خورشید احمد قانون گو صاحب۔ آپ امام و خطیب زیارت اکملیہ حول ہیں اور صدر انجمن حمایت الاسلام جموں کشمیر۔ میں آپ حضرات سے پچھلی گفتگو کو اس کا ایک مرور کرتے ہوئے کہ پہلی اور دوسری نشست میں جو باتیں سامنے آئی کہ ایک تو پہلی نشست میں ایسی گفتگو چلی کہ شیعہ سنی جن باتوں سے دل آزاری ہوتی ہے ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اس پہ دوسری نشست میں جبکہ شیعہ کے حوالے سے پہلی گفتگو چلی، اس پہ شیعہ نے اپنا موقف رکھا کہ شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے امام زمان کے کہے پر عمل کریں، اور جو بھی کوئی شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہے تو اس کے لیے ایک مستند اس کے لیے حکم ہونا چاہیے اس عقیدے کو اظہار کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد نوبت اس بات پہ آ گئی کہ کیا اہل سنت کے درمیان اگر ایسی بات ہو تو وہ کس طریقے سے اس کا ازالہ کریں، کیا ان کے لیے بھی ایسی پکڑ ہے، علمی مرکزیت ہے جو ان کے لیے ایسا جواز فراہم کرتے ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ ایک علمی مرکز کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ علمی مرکز نہ صرف اہل سنت کا بلکہ مشترک مسلمانوں کا قطعاً ہر جگہ قائم ہونا چاہیے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا جناب میر واعظ آپ سے کہ یہ جو تہمتوں کا سلسلہ ہے مسلمانوں کے درمیان، ابھی یہ کہا کہ بھئی شیعہ خلفائے راشدین کی بے حرمتی کرتے ہیں، ازواج نبی کی بے حرمتی کرتے ہیں، تو پھر حقیقت جب سامنے آئی کہ معلوم پڑا کہ اصلا شیعہ عقیدہ ہی نہیں ہے، شیعہ تو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کے درمیان کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ
رسالت نعوذ باللہ علی مرتضیٰ پر نازل ہونے والی تھی اور نعوذ باللہ جبریل امین علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، یہ رسالت مآب کو ملی. اس کے پیچھے کیا کوئی علمی جواز بھی ہے یا ایسی باتیں کی جاتی ہیں؟ جہاں تک میرا علم ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ علماء کی سطح پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ خدا سے نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو جائے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کی طرف وحی آ جائے اور خدا کے اس نظام میں کوئی ایسی بڑی غلطی ہو جائے. یہ تو جہالت کی بات ہے. کیا بات؟ تو یہ بات صحیح نہیں. تو یہ عام سطح پر تو ایسی بات ہو سکتی ہے، عام لوگ تو ایسا کہتے ہیں. تو اس کو اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضرورت ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ وہ بھی ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیعہ مسلک والے بھی اس کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بھی اس کو اپنا رہبر اور اپنا رسول مانتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی اختلاف ہے. مولانا خورشید احمد قانون گو صاحب، میں آپ سے اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسی ہی تک چلتی ہے کہ عوام میں اس بات کو عام کیا جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ دراصل کوئی سنیت کہے، کوئی شیعت کہے، یہ فروعات کی بنیاد پر ہے. ہمارا دین جو اصولی دین ہے وہ اصول پر مبنی ہے. اصول پر مبنی ہم مسلمان ہیں اور اس مسلمانی کو دل سے وابستگی کی وجہ پر مومن ہیں. جہاں تک مسلمان اور مومن کا تعلق ہے، شیعہ اور سنی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان مشترکہ یہ ہے، رضینا باللہ تعالی یا رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما وبالقعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا. اس بنیاد پر 1430 سال 32 سال ہوئے، آج تک کوئی علمی مرکز نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے جنہوں نے کسی شیعہ کو تکفیر دیا ہے یا کسی نہیں تکفیر تو بڑے آپ نے تو وہ تکفیر کا تو اتنا سلسلہ چل رہا ہے، آئے دن تکفیر کا فتویٰ. ایک ہو گیا انفرادی تکفیر. اچھا اس میں بھی انفرادی تکفیر ہو گیا، ایک شخص دوسرے شخص کو کہے، وہ شخص دوسرا کا معاملہ. یہاں تک علمی معاملہ ہے، علم کی بنیاد پر، علمی مرکز کے بنیاد، جامع الازہر لیجئے، دارالعلوم دیوبند لیجئے، آج تک عالم اسلام میں یہ نہیں پایا گیا ہے کسی مرکزی حیثیت کے لحاظ سے کسی شیعہ کو غیر مسلم یا کسی شیعہ نے کسی سنی کو غیر مسلم قرار دیا ہے. صحیح نہیں. بات تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا نعوذ باللہ عقیدہ یہ ہے، اس کی بنیاد کا حقیقت ہے نہیں ہے، وہی میں آپ کی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا سبوں کا عقیدہ ہے کہ وہ بالقرآن امامن، ہمارا امام قرآن ہے، اس قرآن میں لکھا ہوا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیعہ حضرات فروعی
مسائل میں اختلاف کرنے کے باوجود ان میں وہی قرت ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہے. صحیح بات، صحیح بات. اور وہی صحیفہ مقرر ہے جس کا نام ہے صحیفہ عثمانی. کیا بات. اگر تاریخی اختلاف ہے بھی ہو سکتا ہے، تاریخی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جہاں تک صحیفہ عثمانی، قرأت عثمانی ساتھ جو قرأت سبا ہے، اس قرأت سبا میں جو تمام عالم اسلام میں وہ قرأت مانی گئی جو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ نے مقرر کی ہے. شیعہ اور سنی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب شیعہ نے وہی صحیفہ مان لیا، وہی قرأت مان لی، پھر کہاں سے یہ بات آ گئی کہ یہ وکفا باللہ شہیدہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام، نعوذ باللہ یہ غلطی ہوئی کہ یہ دراصل یہ نبوت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ بہت عمدہ. یہ صرف تہمت ہے، اور تہمت پر مسلمانوں کو، اور اس میں قرآن میں واضح ہے کہ تہمتوں کی اہمیت میں اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. جزاک اللہ. اس پہ گفتگو کریں گے کہ آپ نے علماء نے روشنی ڈالی کہ یہ جو تہمت کی باتیں ہیں ان کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے اور افواہ پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ بات کریں گے ایک وقت کے بعد.